یہ پرانے زمانے کی ایک کہانت ہے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ پرانے لوگ ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں کہ وہ زندگی بناتی ہیں۔ ایسی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آدمی تھا تو اس نے بڑی عبادت کی، بڑی ریاضت کی، یہاں تک کہ اس کی عبادت قبول ہوگی، سال ہا سال کی عبادت۔ وہ بڑا خوش ہوا تو اسے غیب سے آواز آتی ہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا اللہ بھوک بڑی ہے، کچھ ایسا کر دے کہ جب بھی مانگوں، کچھ بھی مانگوں تو مجھے مل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ قدرت کی طرف سے ایک ہنڈیا ملی اس کو کہ اس ہنڈیا کو تو اپنے پاس رکھ لے، تو جو تیرا دل چاہے جب چاہے تو کہنا، اس ہنڈیا میں تجھے پکا پکا مل جائے گا۔ بڑا خوش ہوا، لے کے گھر کو چلا گیا۔ اب جب بھی اس کا دل کرے تو جو من چاہے وہ کہے، ہنڈیا میں وہ چیز اس کے لیے حاضر ہو۔ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد کچھ اس کے رشتہ دار مہمان آئے۔ اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ انہوں نے آ کے ملاقات کی، بیٹھے، انہوں نے کہا بھائی بھوک لگی، آئے ہیں دور سے، کچھ کھانے کے لیے بنا لو۔ تو گھر والا کہنے لگا ٹھیک ہے ابھی بنا لیتے ہیں، بیٹھو بات کرتے ہیں۔ ابھی ایک پہر گزرا، پھر ان کو بھوک لگی، انہوں نے پھر کہا کہ بھائی بڑی دیر ہو گئی ہے، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو کہتا یار بات کر لو، پہلے ہی دے دیتے ہیں۔ آخر مہمان جو تھے تو وہ تھوڑا سا تل میں لائے، غصے میں آیا، انہوں نے کہا کہ تو لگتا ہے ہمیں کچھ نہیں کھلانے والا۔ اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بہت جلدی بن جائے گا۔ اس نے ہنڈیا پکڑی، ان کے سامنے ہی جو انہوں نے مانگا تو وہ کہتا گیا اور ہنڈیا سے وہ چیز نکلتی گئی۔ مہمان بڑے خوش کہ بھی بڑا کام کا بندہ ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تھا تو ہمارے جیسا، تیرے بارے میں سنا تھا کہ تو کوئی عبادت کے لیے کہیں گیا ہوا ہے، تو یہ کہاں سے تو لے کے آیا؟ اس نے کہا میری اس طرح عبادت قبول ہوئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے مجھے تحفہ ہے۔ تو آنے والے رشتہ دار بڑے خوش ہونے کہا لو بھائی کام بن گیا، ہم بھی یہی کام کریں گے۔ تو اپنے گھر گئے، جا کے اس نے بھی عبادت شروع کر دی۔ تو کئی سال جب اس کی عبادت ہوئی تو عبادت کے بعد اس کو بھی وہی آواز آئی کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے کچھ دے یا نہ دے، اس کی جو ہنڈیا ہے نا وہ تو غائب کر دے۔ ہمارے معاشرے میں حسد یہ اتنا شدید ہے کہ ہم لوگ کسی بھائی کی نعمت برداشت نہیں کرتے، کسی کی خوشی برداشت نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ ہم پہ برسنا بند ہو گئی ہیں، نعوذ باللہ۔ اس بیماری نے بڑے بڑے لوگوں کو تباہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر حضرت سیدنا یوسف وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا، نعوذ باللہ۔ اور واقع کرب و بلا کی بنیاد بھی حسد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔